اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل ٹی وی کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی۔ اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھنی اور سننی ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ریئل ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ ہاں جی، تو بات سٹارٹ کرتے ہیں بیٹیوں سے۔ ہاں جی، میں بیٹیوں سے مخاطب ہوں، لڑکیوں سے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے لڑکیاں، بیٹیاں۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی خوش رہے، آباد رہے، اپنے گھر میں سکون سے رہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ اس کی بیٹی اپنے گھر میں سب کا دل جیت لے وہاں پہ جا کے اور خوش رہے، سب کو خوش رکھے اور سکون کی زندگی گزارے۔ اگر آپ بھی یہ چاہتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے سننا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یہ چیزیں کریں گی، 100% میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی بیٹی انشاءاللہ خوش رہے گی۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ یہ جو گفتگو ہے، یہ جو میری باتیں ہیں، یہ بنیادی طور پر بیٹیوں کے لیے ہیں۔ ہاں جی، میں بیٹیوں کے متعلق بات کر رہی ہوں۔ ہر سوسائٹی کا سوشل سسٹم دوسری سوسائٹی سے مختلف ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر معاشرے کا ایک سماجی نظام دوسرے معاشرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بھی مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس فیملیز ہیں۔ جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی عجیب قسم کا تجربہ ہوتا ہے کہ اچانک ایک لڑکی جو گھر میں ایک کنزرویٹو ماحول میں رہی ہے، اور جب اسے یہ کہا جائے کہ بیٹا جب گھر سے باہر جاؤ تو تمہارا پراپر لباس ہونا چاہیے، بیٹا تمہارا جو دوپٹہ ہے وہ سر سے اترنا نہیں چاہیے۔ بیٹیوں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان کا تو ایکسپوجر جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ وہ بچیاں جو کہیں جاب نہیں کرتی ہیں اور زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں، ان کا تو ایکسپوجر بہت کم اور مردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اچانک جب اس کو ہم شادی کر کے ایک اور گھر میں بھیج دیتے ہیں تو ایک دم اس کے لیے بہت بڑا چیلنج سامنے آتا ہے سڈنلی۔ پھر یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس میں باقاعدہ ان بچیوں کی تربیت کی جائے کہ جب وہ ایک نئے گھر میں جائیں گی تو انہیں وہاں کیا کرنا پڑے گا، اور جس کی وجہ سے بعض اوقات بڑے پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تو گھر کے اندر اس کی ماں اور ان کے والدین، ان کے ریلیشن شپس بہت سٹرونگ ہوں اور گھر میں اس نے یہ ماحول دیکھا ہو کہ کیسے اس کی امی جو ہے وہ گھر کے تمام ریلیشن شپس کو سنبھال کے اس نے رکھا ہوا ہے، تو بچی کی ایک آٹومیٹیکلی رول ماڈل سی تربیت ہو جاتی ہے، اور وہ عموماً اپنے نئے گھر میں جا کر جو اس نے اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ سیکھا ہوا ہوتا ہے، علم اپنی ماں کے رویے کی وجہ سے وہ آگے جا کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے اور ان چیزوں کو سنبھال لیتی ہے۔ ادروائز جب وہ وہاں جاتی ہے تو اس کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ بہت جلدی یہ دیکھا گیا ہے کہ ساس اور بہو کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، ریلیشن شپ کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ جو لڑکا جس سے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی بہت تربیت یافتہ نہیں ہوتا، اس سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان رشتوں کے درمیان بیلنس کیسے رکھنا ہے۔ وہ بیچارہ ایک طرف اپنی ماں کو لک آفٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، ایک طرف تو وہ اپنی بیوی کی لک آفٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف اپنے ماں باپ کے ساتھ ریلیشن کا بیلنس نہیں رکھ سکتا۔ ایسی صورت میں وہ بھی بعض اوقات ایب نارمل بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی وہ اپنی بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی اپنے ماں باپ کی طرف۔ اس میں بھی امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لڑکا ہے، اس کی بہنیں ہوتی ہیں یا بھائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پرابلمس بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر جو نندیں ہوتی ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا بھائی ان سے چھین لیا گیا ہے، اور وہ یہ فیل کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ بھائی اب وہ نہیں رہے جو پہلے بھائی تھا، اور پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر گھر میں پہلے بہویں موجود ہوں اور وہ کمبائنڈ فیملی ہو تو اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے ویڈیو میری، تو میں اس کا پارٹ 2 بھی بناتی ہوں، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔